آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہی جنوں ہے، وہی کوچہ ملامت ہے، شکست دل پہ بھی عہد وفا سلامت ہے۔ یہ ہم جو باغ و بہاراں کا ذکر کرتے ہیں، تو مدعا وہ گلے تر وہ سرو قامت ہے۔ بجائے یہ فرصت ہستی مگر دل ناداں، نہ یاد کر کے اسے بھولنا قیامت ہے۔ چلی چلے یوں ہی رسم وفا و مشق ستم کے تیغ یار و سر دوستاں سلامت ہے۔ سکوت بحر سے ساحل لرز رہا ہے مگر یہ خاموشی کسی طوفان کی علامت ہے۔ عجیب واضح کا احمد فراز ہے شاعر کہ دل دریدہ مگر پیرہن سلامت ہے۔ وہی جنوں ہے، وہی کوچہ ملامت ہے، وہی پچھلا قصہ، وہی گزری ہوئی کہانی۔ کوچہ ملامت، جس کوچے میں جاتے ہی ان پر ملامت شروع ہو جاتی، سنگ باری شروع ہو جاتی ہے، لیکن جنوں جو ہے وہ رہنے نہیں دیتا چین سے، تو وہ جنوں میں پھر وہی کوچہ ملامت کا سفر انہوں نے کیا ہے کہ وہی جنوں ہے، وہی کوچہ ملامت ہے، شکست دل پہ بھی عہد وفا سلامت ہے۔ بھئی ہم نے جو محبت کا وعدہ کیا تھا وہ سلامت ہے، باقی دل ٹوٹ گیا ہے، دل پارا پارا ہو چکا ہے، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، وہ تو جنوں کی وجہ ہے وہ، لیکن عہد جو وفا جو ہم نے کیا تھا وہ سلامت ہے، ہم نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا۔ وہی جنوں ہے، وہی کوچہ ملامت ہے، شکست دل پہ بھی عہد وفا سلامت ہے۔ یہ ہم جو باغ و بہاراں کا ذکر کرتے ہیں، تو مدعا وہ گلے تر وہ سرو قامت ہے۔ ہم جو باغ و بہاروں کی بات اپنی شاعری میں کرتے ہیں نا، وہ دراصل اس کے پردے میں ہم اپنے وہ محبوب کے جس کو گلے تر، بھیگے ہوئے گلاب کی طرح، بھیگے ہوئے پھول کی مانند جس کا چہرہ ہے، اور جو سرو قامت ہے، سرو پیڑ کی طرح جس کی قامت اتنی دل نواز، اتنی دلکش اس کی قامت ہے، تو مدعا وہی ہے۔ میرے پردے کے پیچھے میں اسی کی بات کر رہا ہوں، تو تمہیں لگتا ہے میں باغ و بہار کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہم جو باغ و بہاراں کے ذکر کرتے ہیں، تو مدعا وہ گلے تر وہ سرو قامت ہے۔ بجائے یہ فرصت ہستی مگر دل ناداں، نہ یاد کر اسے بھولنا قیامت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی فرصت کے وقت ہے ابھی، لیکن اے دل ناداں، دیکھ اسے یاد مت کرنا، وہ جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، جس سے ترک تعلق ہو چکا نا، اسے یاد مت کرنا۔ بجائے یہ فرصت ہستی مگر دل ناداں، نہ یاد کر اسے کہ بھولنا قیامت ہے۔ اگر تم نے اسے یاد کیا نا، پھر جب بھولنا چاہو گے نا، پھر قیامت گزرے گی، جیسا پچھلی مرتبہ گزری تھی نا، ویسی قیامت گزر جائے گی، اس لیے اسے یاد ہی مت کر۔ بجائے یہ فرصت ہستی مگر دل ناداں، نہ یاد کر اسے کہ بھولنا قیامت ہے۔ چلی چلے یوں ہی رسم وفا و مشق ستم، دو چیزیں، دو رسموں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ ایک ہے رسم وفا جو ہم وفاداری نبھا رہے ہیں، اور مشق ستم وہ جو پریکٹس آف ٹارچر جو ہمارے محبوب کی طرف سے جو ہو رہا ہے، وہ دونوں جاری ہے، وہ دونوں رسمیں جاری ہیں۔ ہم اپنی وفا نبھا رہے ہیں، وہ ستم کی رسم نبھا رہے ہیں۔ چلی چلے یوں ہی رسم وفا و مشق ستم کہ تیغ یار و سر دوستاں سلامت ہے، کہ یار کی تلوار اور دوست کا سر دونوں ہی سلامت ہے، ابھی دونوں میں ابھی کوئی گیا نہیں ہے، کہ تیغ یار و سر دوستاں سلامت ہے۔ سکوت بحر سے ساحل لرز رہا ہے مگر یہ خاموشی کسی طوفان کی علامت ہے۔ وہ جو سمندر میں جو ایک سکوت سا چھا گیا ہے نا، ایک خاموشی سی چھا گئی، لہریں بالکل خاموش ہو گئی ہیں نا، تو ساحل لرز رہا ہے اس ڈر سے کہ یہ خاموشی کہیں طوفان کی خاموشی تو نہیں ہے، کہیں کوئی طوفان بہت بڑا تو نہیں آنے والا ہے، پھر تو ساحل بھی سلامت نہیں رہنا ہے۔ سکوت بحر سے ساحل لرز رہا ہے مگر یہ خاموشی کسی طوفان کی علامت ہے۔ عجیب وضع کا احمد فراز ہے شاعر کہ دل دریدہ مگر پیرہن سلامت ہے۔ یہ عجیب وضع قطع ہے بھائی احمد فراز کا، یہ بھی شاعر ہے، اور بھی شاعر ہوتے ہیں جو بالکل خستہ حال ہوتے ہیں، لیکن یہ تو عجیب وضع قطع ہے احمد فراز کا، کہ دل تو بالکل چاک سے پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے دل، لیکن پیرہن سلامت ہے۔ پیرہن چاک نہیں ہے، چاک گریباں خاک بسر نہیں ہے، یہ پیرہن بالکل فرسٹ کلاس ہے، بالکل دھلا دھلایا ہوا، لیکن دل دریدہ، بالکل دل جو ہے وہ کٹ پھٹ کر کے بالکل پارا پارا ہو چکا ہے، کہ دل دریدہ مگر پیرہن سلامت ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔